نبی علیہ السلام کے جو ثابت ہے صحیح ان کے بات سے یہ تو یہ زمانے جاہلیت میں تھے اور یہ غار حرا میں یہ جاتے تھے اور وہاں جا کے عبادت کی. اور وہ لوگ قریش کے جو اللہ والے ہوتے تھے وہ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے. نبی علیہ السلام بھی غار حرا میں جا کے عبادت کرتے. تو یہ زید جو تھے ان کی عربوں سے لڑائی یہ جو قریش سے اپنی برادری سے لڑائی بھی رہتی تھی. یہ بت پرستی کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں دین ابراہیمی جو ہے اور اس کی تلاش میں وہ پھرتے رہتے تھے اور کہتے تھے اس کی توانائی کا مسئلہ کوئی چیز جو ہے تو وہ کہتے ہیں میں جہاں پر بھی گیا یہودیوں کے پاس گیا عیسائیوں کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دین ابراہیمی تازہ ہونے والا ہے اس کا دور پھر آنے والا ہے اور وہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ پیدا ہونے والے ہیں لیکن وہ تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گے تمہارے بعد آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا عامر. وہ کہنے لگے وہ غار حرا کی طرف جا رہے تھے تو مجھے ایک دفعہ راستے میں ملے تو مجھ سے انہوں نے یہ بات کہی اور مجھ سے یہ کہا کہ اب کبھی جب آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا شاید وہ تیری زندگی میں آ جائیں تو میرا سلام کہنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو میں ایک دن آپ سے ملاقات کی تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد رہے تو پھر جنت یسقط ذیلا کہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا ہے کہ وہ اپنا دامن اٹھائے ہوئے گھوم رہے جنت. اب حضرات گرامی یہاں یہ بات بھی ہے کہ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے بازار میں بیٹھا ہے اور گوشہ نشین ہے کہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے اور دنیا سے لاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر ہوا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا میں نے ان کو جنت میں دیکھا ہے. گویا وہ یہاں سے بیٹھے ہوئے بھی جنت میں جب نظریں کرتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اندر کون کون ہے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اپنا نبی مانتے ہیں تو ان کو باخبر نبی مانے بے خبر نبی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ 30 دجال ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور تم یقین جان لو ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے. اس لیے ہم باخبر نبی کو مانتے ہیں. مرزا قادیانی جو ہے وہ ان باتوں کو نہیں مانتا ہم ان باتوں کو مانتے ہیں. مرزا قادیانی کی بھی پیش گوئی نبی اکرم علیہ السلام 29 دجالوں میں کر گئے. دجال کا مطلب یہ ہوتا ہے دھوکے باز جھوٹا. تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا تھا تو یہ بھی ان دجالوں میں شامل ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طریقے سے گویا کہ اپنی امت کو باخبر کرتے رہے کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے اور وہ لوگ اس طریقے سے فکر و فساد ڈالیں گے اور وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے تو ان کا دعویٰ جو ہے وہ قبول نہیں کریں. اب عمیر صاحب نے مجھے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے اعتراضات جو ہے لیکن ان کے اعتراضات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ہیں اور جب وہ آپ کو اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں اپنی رسول کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے. تو جب وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے تو یہ ان کا سب سے بڑا مطلب اعتراض ہے کہ ختم نبوت جو جس کی تجویز جو ہم کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو وہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے. اس کو قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور وہ نبوت کے تسلسل کے قائل ہے اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. اور پھر ان کے جو آگے امتی تھے تو وہ بھی استاد سے سبق سیکھ کے ان میں سے بھی کئی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو جب انہوں نے دعویٰ کیا تو مرزا قادیانی کہ یہ جھوٹے رسول سجا کہاں سے آتے وہ پھل جو ہے وہ اپنی اصل سے پہچانا جاتے ہیں وہ اس کی اصل ہے. تو اصل کردار تو تو ہے تو سے آگے جو وہ پیدا ہوئے تو نے بنائے وہ بھی نبوت ہے. تیرے پاس نبوت کی دلیل ہے تو اس کے پاس نبوت کی دلیل نہیں. حضرات گرامی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ساری عمر اسی کوشش میں لگا رہا کہ وہ اپنے دعوی نبوت کو علماء کے سامنے ثابت کر سکے تو وہ یہ ثابت نہ کر سکا. اس کے متابعین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ لو عاش ابراہیم لکان نبی. ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دادے تھے 2-2.5-3 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ رہتے تو وہ نبی ہو جاتے لیکن دیکھو وہ زندہ نہیں رہے
تو اس لیے نبی نہیں ہوئے، زندہ رہتے تو نبی ہو جاتے. تو لہذا مرزا قادیانی کہتے ہیں اس کا مطلب نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے تابع ہو کے وہ نبی آ سکتے. اب یہ الفاظ میں آپ ان پہ غور کرو. لو حاشا ابراہیم الرحمٰن نبی، اس کی مثال قرآن حکیم میں آتی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دو فیہما زمین و آسمان میں مطلب ایک سے زیادہ الہ ہوتے اللہ کے علاوہ تو فساد ہوتا. تو دو الہ بھی ممتنع ہیں اور فساد بھی ممتنع ہے. حضرت ابراہیم کا زندہ رہنا بھی ممتنع ہے اور ان کی نبوت بھی ممتنع ہے. یہ ایک فرضی بات ہے، جس طریقے سے یہ فرضی بات ہے اس طریقے سے وہ فرضی بات ہے. تو فرضی بات کو آپ دلیل بناتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا ایک قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم جو ہے باقی رہتے وہ نبی ہوتے، لیکن وہ باقی نہیں رہے. کیوں؟ کہ نبی جو ہے وہ آخر الانبیاء ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نبی، تو لہذا وہ زندہ ہی نہیں رہے، وہ وفات پا گئے. تو حضرت انس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی اسی لیے ہوئے کہ وہ جو ہے نا زندہ رہتے تو نبی ہو جاتے. تو لہذا نبی اکرم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس لیے وہ زندہ نہیں رہے. لیکن ایک بات ہے وہ بات یہ ہے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہو یہ ضروری نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے نبی تھے، ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے نبی تھے، اور آگے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے پوتے تھے، ان کی بھی نبوت کا اعلان ہو گیا تھا، وہ بھی نبی تھے. تو یہ اللہ جل جلالہ نے جن کو نبی بنایا، جن کو نہیں بنایا اس سے نہیں بنایا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کا بیٹا جو ہے وہ بھی نبی ہو، کیونکہ نبوت جو ہے وہ وراثت میں منتقل نہیں ہوتی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ یہ کوئی آدمی سوچے کہ میں زیادہ عبادت کروں گا تو اس سے میں نبی بن جاؤں گا، نبوت کے درجے تک پہنچ جاؤں گا، ایسا کبھی بھی نہیں. وہ ایک بات ہے. بات یہ ہے کہ ایک تابعی ہے، اس سے ایک ہوتے آتے ہیں قانون کے برابر نہیں ہو سکے تو یہ غیر نبی جو ہے وہ نبی کیسے ہوگا؟ یا کوئی آدمی عبادت کر کر کے جو ہے وہ نبی کے درجے تک پہنچ جائے، ایسا ممکن ہے. تو حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کس حیثیت سے آئیں گے؟ نبی کی حیثیت سے آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے؟ پھر وہ جو آئیں گے تو وہ کس کے مطابق عمل کریں گے؟ کیا ہوگا؟ یہ سوال وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ باتیں ساری وہ ہیں کہ جو کوئی معنی نہیں رکھتی. نبی ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، وہ نئے نبی بن کے نہیں آئے. اور وہ جو فیصلے کریں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت مطالعہ کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں. تو یہ اس طریقے سے سوال مختلف قسم کو اٹھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے یہ حضرت عائشہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا قول ہے، قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد، کہ تم یہ بات تو کہو خاتم النبی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے، یہ نہ کہو کہ لا نبی بعد. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اب مرزا قادیانی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ لا نبی بعد ہی کہنے سے انہوں نے منع کیا، اس کا مطلب یہ ہے نبی آ سکتے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ انا خاتم النبیین کی تفسیر پہلے بھی گزر چکی ہے. یہ بات یہ اس کی تفسیر ہے، اس کی وضاحت ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات آ چکی کہ آپ آخری نبی ہیں. تو اب اس کی تفسیر کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک فالتو جملہ کیوں کہتے ہو ساتھ میں اس کے لا نبی بعد؟ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ حقیقت طے شدہ ہے، لیکن یہ بار بار تکرار کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر خاتم النبیین میں یہ معنی موجود ہے. پھر یہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک بڑی دلیل ہے حضرت ہارون علیہ السلام کہ اصل نبی تو موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت ہارون کو ان کے تابع تھے. تو جیسے حضرت ہارون تابع ہو سکتے ہیں ایسے ہم بھی ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت ہارون تابع نہیں تھے اس معنی میں جس معنی میں آپ کہہ رہے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہارون آخر فی امری وشرکوا فی امری، کیا بار تعالیٰ ان کو بھی نبوت عطا فرما. تو یہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمانی تھی
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی تو اس کے بعد ان کو نبوت ملی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا میری دعا قبول ہو گئی، اور اس وجہ سے ان کو نبی ملی، نبوت ملی۔ تو نبوت کسی کے کہنے سے یا اس طریقے سے نہیں ملتی، اللہ کے علم میں وہ نبی تھے، لیکن اللہ جل جلالہ یہ منصب ان کو ذرا بعد میں دینا چاہتا تھا، یہ اس کی بشریت کا تقاضا تھا۔ تو باہر کا یہ کہنا کہ حضرت ہارون علیہ السلام ذلی نبی تھے، تو وہ ذلی نبی نہیں تھے، کیونکہ قرآن حکیم میں آئے فَذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ تم فرعون کے پاس رسول کی حیثیت سے جاؤ، وہ ذلی نبی تھا، براہ راست نبی۔ پھر اللہ جل جلالہ نے جو ہے تورات کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، کہ ہم نے ان دونوں کو کتاب، گویا تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو بھی ملی جس طریقے سے، اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو ملی۔ یہ کہنا کہ حضرت ہارون ذلی نبی تھے تو یہ بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر امت کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو قرآن حکیم میں آتا ہے آل موسیٰ و آل ہارون، آتا ہے نا تحملہ الملائکہ، تو اب آل موسیٰ بھی اس میں شامل ہے، آل ہارون بھی ہیں، تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین اور حضرت ہارون علیہ السلام کے متبعین، ان کو بھی نبی ماننے والے موجود ہیں اور ان کو بھی نبی اور رسول ماننے والے موجود ہیں، تو دونوں کا نظام جو ہے امت کے حساب سے بھی، کتاب کے حساب سے بھی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے حساب سے بھی بالکل برابر ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ ذلی نبی تھے، تو یہ بات اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ وہ آخری نبی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے دور میں تھے، اور ایک دور میں کئی نبی ہوتے رہتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ دونوں خالدان بھائی تھے۔ اگر خالدان بھائی نہیں بھی تھے تو بھی ان کی قریبی رشتہ داری تھی ماؤں کی طرف سے۔ تو باہر کے ایک دور میں کئی نبی جو ہے نا وہ آتے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نبی دوسرے کے تابع ہے اور دوسرا نبی اس کے تابع ہے، یہ نہیں ہے۔ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کے حساب سے رسول ہے، دو نبی ہیں، تو گویا کہ اللہ جل جلالہ کہ ہاں نبوت جو ہے وہ بذات ہے، یعنی اللہ جل جلالہ براہ راست کسی کو نبی بناتا ہے، اور ذلی نبی اور بروزی نبی کا کوئی تصور جو ہے وہ نہ قرآن حکیم دیتا ہے اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کوئی ایسا تاثر دیا ہے۔ اب میں آپ سے یہ اس حوالے سے بات کروں گا کہ دو باتیں بنیادی باتیں ہوں گی۔ اب تیسری بات یہ کہ مرزا غلام احمد خواجہ یہ ہمارے ماضی قریب کا آدمی ہے، اور پاک و ہند کی جو زمین ہے اس کا یہ حصہ ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آگے بڑھا، اور علماء کرام نے اس کا تعاقب کیا، اور بہت سے لوگوں نے تو مسئلے سے کام لیا کہ اس وقت میں ہم نہیں آنا چاہتے، لیکن جو علماء کرام تھے حق وہ قسم کے وہ میدان میں اترے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کیا۔ میں یہ بات لکھ بھی چکا ہوں کہ سب سے پہلے جس عالم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دیا ہے وہ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری۔ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری نے براہین احمدیہ جب اس نے لکھی تو اس کی عبارات کو دیکھ کے انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری کیا کہ یہ آدمی تو نبوت کی تکذیب کر رہا ہے اور اپنے بارے میں یہ نبوت ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری نے اس وقت فتویٰ کفر دیا اس کے خلاف جب کسی نے بھی اس کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا، اور بعد میں ایسا ہوا کہ علماء لدھیانہ جو ہیں انہوں نے فتویٰ دیا کفر کا، لیکن وہ بہت دیر سے، اور بے شمار علماء اس وقت جو ہندوستان میں موجود تھے تو وہ لہذا اللہ میں رہے کہ اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ مولانا رشید احمد گنگوئی کا جو اپنا بیان لکھا ہوا ہے فتاوی قادریہ کے علماء لدھیانہ کا جو فتویٰ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے میں اس کو مرد صالح سمجھتا ہوں، اس میں کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو خارجیوں اور شیعوں اور معتزلوں میں نہیں ہے، وہی باتیں جو ان لوگوں میں موجود تھی وہی اس میں موجود ہے، ان کو ہم کافر نہیں کہتے تو اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے ثابت ہے۔ تو وہ ایک طویل عرصے تک وہ اس کو جو ہے اچھا ہی آدمی سمجھتے رہے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے کہ جو اس کو اچھا آدمی سمجھتے رہے، اور بعض حضرات صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس کو اچھا آدمی سمجھتے رہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو نیک آدمی ہے، دین کا کام کرتا ہے، تو مولویوں سے کوئی اس کی لڑائی ہو گئی ہے جو مولوی اس کے پیچھے پڑ گئے، تو وہ اس غلط فہمی میں رہے، اور جو ہی ان کی غلط فہمی دور ہوئی تو وہ انہوں نے اس کی وہ انکار کیا، اس کی تکذیب کی۔ ایک بزرگ ہے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب چاٹا شریف والے، تو وہ پہلے سے اس کی تھوڑی بہت حمایت کرتے تھے یہی سمجھ کے
اور پھر جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنی کتاب انجام حاتم میں جو اپنے مقدمین کی فہرست دی ہے اس میں خواجہ غلام فرید صاحب کا نام دیا ہے کہ یہ مجھے نبی نہیں مانتے، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، یہ میرے مخالف۔ تو گویا ایسے ہی لوگ بھی موجود تھے، لیکن باہر کا واضح ہو گیا، اور اس سے جو چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیا اور انگریزوں کی پشپنائی میں یہ کام کرتا رہا تو وہ ذرا دیر سے لوگوں کو اطلاع ہوئی۔ لیکن باہر کا ایک عوامی چیز ہوتی ہے اور ایک خواص کی چیز ہوتی ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ علماء تک رہتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عوام میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے یہ عادل نادر کا مسئلہ ہے، نور بشر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، یہ ہماری عوام میں منتقل ہو گئے۔ اب ان کا فیصلہ کرنا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا اس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ایسا بات آگے بڑھتی گئی، اور جو ہی بڑی شخصیات میدان میں آئیں جن کا نام متعارف تھا تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ حقیقی طور سے سامنے آ گیا۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اولی طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف تحریری اور تقریری کام کیا۔ میں آپ سے ابھی ایک بات کی تھی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں ہوتے ہیں، تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب کی اسی حساب کے آدمی تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے راستے میں تھے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو حکم دیا کہ اس کے خلاف آپ کام کریں۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری کتابیں پڑھاتے تھے، آپ نامیر بھی پڑھاتے تھے، صوفی بھی پڑھاتے تھے، میر زید جلال بھی پڑھاتے تھے، بخاری بھی آپ پڑھاتے تھے، اور بھی ساری کتابیں جتنی درس نظامی کی ہوتی ہیں ان کی آپ تدریس کرتے رہتے تھے۔ لیکن ایک کتاب جو اس کا مستقل سبق چلتا تھا وہ خصوص الحکم کا تھا۔ وہ خصوص الحکم کا درس جو ہے وہ روز ہی ہوتا تھا، لیکن رمضان شریف کی جو چھٹی ہوتی ہے مدارس کی اس میں وہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو آپ کو ان کی اس وقت یعنی اس وقت کے غیر منقسم ہندوستان کے علماء کرام جو اس کا شوق رکھتے تھے تو وہ آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور وہ خصوص الحکم جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ تو اس دوران آپ ان علماء کرام کو ان مسائل سے آگاہ کرتے تھے اور ختم نبوت کی تیاری کے لیے ان کے کانوں میں آواز ڈالتے تھے کہ ختم نبوت یہ چیز ہے اور مرزا قادیانی یہ چیز ہے۔ پھر آپ نے ایک کتاب لکھی فارسی زبان میں، پھر اردو زبان میں شمس لکھی۔ تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ مسجد نور الدین نے کہا کہ آپ بالکل مولویوں اور منطقیوں کے رنگ میں جلوہ گر ہوئے ہیں، تو سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب کا آسان جواب یہ تھا کہ آپ کے دلائل کا جواب دے دیا جاتا، دلائل توڑ جاتے، تو سیدنا پیر میر شاہ صاحب خاموش ہو جاتے، بولتے میرے دلائل اس نے توڑ دیے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے دلائل دینے کے بجائے اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا، اور مناظرہ بھی ایسا دنیا کا انوکھا تجربہ ہے، حضور زمین میں ایسا مناظرہ نہ ہو۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قرآن حکیم کی آیات کو اندازی سے نکالیں گے، انتخاب کریں گے ان کا، اور ان کی تفسیر لکھیں گے اور تفسیر عربی زبان میں لکھیں گے، تو جس کی تفسیر جو ہے اچھی ہوگی وہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا فیصلہ 3 پرانے آدمی کریں گے، مولانا غلام احمد عبد آبادی اور مولانا عبداللہ ٹوپی اور مولانا عبدالجبار ازموی، عبد آبادی نہیں تھے، مولانا محمد ازموی، تو یہ سارے اس نے خود مقرر کی۔ تو حضرت صاحب نے کہا خالص بھی قبول ہے، معاہدہ بھی قبول ہے، مناظرہ بھی کریں گے، سارے کام کریں گے، لیکن ایک شرط ہماری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا نبوت کے دعوے دار ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا متبادل اپنے آپ کو کہتے ہو، تو علماء کرام کے سامنے ہم یہ گفتگو کریں گے ادھر، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دلائل کیا ہیں اور ہمارے دلائل کیا ہے، آپ اس سے واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ مناظرہ جو آپ کہہ رہے ہو منشیوں والا مناظرہ جو ہے یہ بھی کریں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے لیے تیار نہیں تھا آپ سے۔ مجھے یہاں قادیانیوں سے جب رابطہ ہوا، جب میں لکھ رہا تھا بجریا سے میرے اندر، تو اس نقطے پر بھی بات ہوئی، تو میں نے کہا کہ وہ مرزا صاحب تیار ہی نہیں آئے نہیں، اگر وہ آ جاتے تو مناظرے کا فیصلہ 5 منٹ میں ہو جاتا۔ بلکہ میں آپ سے یہ کہوں کہ صرف حضرت صاحب بولتے مرزا قادیانی کے بولنے کی باری کا اس کی بولتی ادھر بند ہو جاتی، کیونکہ سیدنا پیر میر شاہ صاحب نے اس سے کہا تھا، لکھا تھا پہلے، خیال کرنا کہ آپ کو دوران مناظرہ اعلام نہ ہو جائے خاموشی کا، اعلام ہو جائے تو ہو جاؤ، تو کہیں ایسا اعلام نہ ہو جائے اس بات کا خیال رکھنا۔ تو وہ اس سے خاموش ہی ہونا تھا، لیکن ہم سیدنا پیر میر شاہ صاحب اس کا اعلان پہلے کر چکے تھے، تو باہر گیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں آیا، ورنہ 5 منٹ تو بہت لمبی بات ہے،
بس وہ حضرت صاحب سوال کرتے ہیں اور بات جو ہے نا وہ پوری ختم ہو جاتی. مرزا قادیانی نے اپنی نبوت پہ کوئی دلیل نہیں دی, لیکن وہ نہیں آیا. حضرت سیدنا پیر میں شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ میرے ساتھ اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں, ولی اللہ لوگ ہیں, یہ جس پہ نظر ڈالیں تو اس کی دنیا بدل جائے, تو اس کو ایسا کرو ٹانگے پہ بٹھا کے ہمارے سامنے سے یہاں سے گزار کہ یہ ہمارے ساتھ درویش جو ہیں ان کی نظر اس کے اوپر پڑ جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ پلٹ کے اسلام کی طرف آ. یہ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب کا خاصہ ہے. حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب بولا نہیں تھے کہ بولا ہوتا ہے نا آدمی پیچھے پڑ جاتے ہیں, جان نہیں چھوڑتا ملے. تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ صوفیانہ مزاج رکھتے تھے, تو اس لیے ان کے اندر غلبہ اس بات کا ہوتا تھا کہ آدمی گرتا. وہ اس سے غرض نہیں رکھتے تھے کہ یہ کیا ہے, اچھا ہے برا ہے, یہ ہے وہ ہے, اس سے نہیں رکھتے. بلکہ آپ کے ملفوظات شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ میں کہیں گیا تو مجھے ملنے کے لیے شیعہ آ گئے. شیعہ آ گئے تو میں نے موقع غنیمت سمجھا تو میں نے ان سے گفتگو شروع کی بڑے اچھے طریقے سے, میانہ روی سے, تاکہ میری باتیں جن پہ اثر انداز. اتنے میں وہ مناظر ٹائپ کے کئی ایک مولوی ہوا, انہوں نے شیعہ کو دیکھا کہ یہ شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ادھر سے جملہ چپ کیا, انہوں نے ادھر سے کیا. اور سیدنا پیر میں فرماتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ مناظر علماء کرام نے جو ہے وہ سارا موقع ہدایت کا جو ہے وہ گنوا دیا, ورنہ میری بات یہ تھی کہ ان سے بات کر لی جاتی تو وہ ان میں اگر وہ مکمل ہدایت یافتہ نہ ہوتے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا. تو سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر یہ بات تھی. ایک مولوی عبدالاحد خان پوری سے اہل حدیث تھے, تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی سیدنا پیر میں شاہ صاحب کے خلاف, اور شاید اس زمانے کی کوئی گالی انہوں نے چھوڑی نہیں ہوگی جو آپ سنا دی. اگر پیر میں شاہ صاحب کے مریدین جو ہیں وہ عبدالاحد کو عدوب الاحد کہتے ہیں, اس کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے عدوب الاحد. تو آپ کا وکیل تھے, کا وکیل تھے, چاہے اس زمانے میں تھی نہیں, کا وکیل تھے, کا وکیل تھے. تو خادم آیا تو اس نے کہا حضرت وہ راول پنڈی سے خبر آئی ہے کہ وہ عدوب الاحد جو ہے وہ مر گئے, تو آپ کا ہاتھ ایسے آپ نے کپ رکھا اور پھر ایسے دیر تک اس کے لیے دعا کرتے رہے, اور پھر ایسے دعا ختم کی تو فرمایا اچھا آدمی تھا, ہمیں کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا, تو ہمیں اپنے نفس کے معافے میں آسانی ہوتی. اب یہ ایک ملا میں اور دوسری کا فرق ہے. یہ ملا بولتا وہ کافر تھا, مرتد تھا اور مر گیا, وہ مردود ہو گیا, وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی ساری خطائیں اس کو معاف کر رہے ہیں, اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں ساتھ میں, اور ساتھ میں اس کا احسان بھی جتا رہے ہیں کہ وہ اس کا احسان تھا کہ وہ ہمارے خلاف بات کرتا رہتا تھا, ہمیں اپنے معاشرے میں آسانی. اور سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مزاج تھا. تو بار کیا سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرزا قادیانی کے خلاف ایک اور کتاب لکھی, اس کے بعد شاہی کے نام سے, اور اس میں مرزا کے جو دلائل رہ گئے تھے ان کا جواب دیا. انہوں نے شمس سے بازرہ کتاب لکھوائی تھی, فاتح کی تفسیر لکھی تھی, اور اس حوالے سے آپ نے ان کے جوابات دیے. مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جو شکست کھائی لاہور میں مناظرے کی نہ آگے, یہ اس کو یاد رہے, اس کو وہ بڑا ہوتا اور سوچتا رہتا تھا کہ چلاکی تو میں کر رہا تھا, یہ میرے ساتھ کیا ہوتا. حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ سے شاہی میں لکھا ہے, تو میرے ساتھ مکر کر رہا تھا, اللہ نے تیرے ساتھ مکر کر دیا, اور اللہ کا مکر غالب آ گیا اور تو شکست آ گیا. حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر شاہی میں اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. اور مرزا قادیانی بھی وہ یاد کرتا رہتا تھا ان باتوں کو, اور کہتا رہتا تھا یہ میرے ساتھ بڑا غضب ہو گیا, اور بہت ہی رسوائی پورے ہندوستان میں اس کی رسوائی. آخر ایک دن اس نے خوشیر کے نزول المسیح اس کی کتاب ہے, اس کے حوالے سے تو وہ پیر شاہ صاحب کو مخاطب کر کے گالی بہت دیتے ہیں, شیر میں بہت گالی دی. گولڈا کی زمین کو کہا تو ایک ملعون کے سبب معلوم ہو گئی تھا, اس کے نام. تو حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب کے بارے میں اس نے یہ بات کہی کہ ان کنت کذابا کما انت تزعم فطولا وانی فی الانام مفصل. اے میرا نیچا, میرے خلاف لکھتا رہتا ہے اور تو مجھے کہتے ہیں کہ میں کذاب ہوں. اگر یہ ایسے ہی ہے جیسا آپ سمجھتے ہو تو مستقبل دے رہا ہوں,
اور میں مستقبل میں ذلیل ہوں. یہ اس نے شعر. تو میں کہتا ہوں کہ اسی شعر کو بنیاد بنا لو. مستقبل سیدنا پیر میرا علی شاہ صاحب کا ہے اور مرزا قادیانی جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا. اس کی ذریت جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوئی. ہماری قومی اسمبلی نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور پھر پوری دنیا میں اس کی تشہیر کی. اب قادیانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھپائے کرتے ہیں. حضرت سیدنا پیر میرے شاہ صاحب کے بارے میں ایک عالم نے ایک شعر کہا تھا کہ وشمس و سماوات تروح و تبدی وشمس و علی کے شمس نالے تصور. یہ ایک آسمان کا سورج ہے، روزانہ طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے. میر علی شاہ ہمارا وہ سورج ہے جس نے غروب بھی دیا، جس نے ہمیشہ جو ہے آسمان پہ رہنا ہے اور اس کی تابانیاں جو ہیں وہ ہمیشہ رہے گی. حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دینی خدمات جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں. یہ صرف میں نے معمولی سے ان گوشوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے دور کی ایک تحریک جس کو قادیانی تحریک کہتے ہیں اس کے حوالے سے کی تھی. اور حضرت سیدنا پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کارنامہ جو ہے کیونکہ آپ عوامی آدمی بھی تھے تو اس لیے عوام میں بہت جلد جو ہے اثر انداز ہوا اور لوگ قادیانیت کے قریب جانے سے روک گئے. آج یہ مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں اس خطے میں تو یہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں کے علماء اسلام نے اس حوالے سے بڑی محنت کی، کتابیں لکھی، تقریریں کی، جدوجہد کی، لوگوں کو آگاہ کیا اس کے مکر و فریب سے، اس کے جھوٹا اور کذاب ہونے سے. تو آج مسلمان اپنے ختم نبوت کے عقیدے میں پختہ اور مضبوط ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نقطۂ نظر میں پختہ رہیں. ہمارے علماء کرام نے بڑے کارنامے تحریری طور پہ بھی اس نے اثر انجام دیے ہیں. اب ختم نبوت کے نام سے کچھ ہزار کتابیں چھاپ رہے ہیں، 14 جلدیں وہ چھاپ چکے ہیں. اب آگے کی وہ لگے ہوئے ہیں تو کہاں تک یہ پہنچتی ہیں. صرف علماء سنت کی کتابیں جو ہیں 14 جلدوں میں جمع ہو گئی ہیں اور بھی وہ کہتے ہیں ابھی ذخیرہ بہت ہے چھاپ رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ اس کو بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس طریقے سے سب کے کارنامے منظر عام پہ آئیں اور لوگ ہدایت دیں. اگر اس موضوع پر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو سوال آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے گا کہ آپ ایک وقت میں آپ ایک سوال پیش کریں، ٹھیک ہے؟ اور سوال کے بعد موضوع سے متعلق سوال ہوگا. ایک وقت میں ایک سوال کریں گے، سوال کے جواب پر تکرار نہیں ہوگی. اور اس کا بھی آپ خیال کریں کہ وہ سوال جو وہ سوال جب کیا جا چکا ہو تو اس کو ریپیٹ آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سوال کو ذرا آپ غور سے سنیے گا. تو خاص طور پہ جو ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے سوالات کو تو ابتدا سے ہم یہاں پہ کرتے ہیں. سینئر اسٹوڈنٹس سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو جونیئر ہے وہی جی سوال بڑا تیز آپ کیجیے گا تاکہ تمام لوگ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے حدیث. اس کے ایک راوی جو ہیں ابراہیم ان کا نام ہے تو وہ ضعیف نہیں ضعیف تھا. تو لہٰذا اس کو استدلال میں پیش کرنا جو ہے یہ بنیادی طور سے درست ہے. اگر وہ استدلال کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ نبی علیہ صلی اللہ کا پتہ لگا. سر سوال یہ تھا کہ آپ نے اپنے بیان کے دوران ایک بات کہی، وہ یہ تھی کہ اس وقت ہماری خرابی یہ تھی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی السلام کی متحد ہونے کے قائل تھے. کیا یہ ہماری خرابی تھی؟ اگر اس وقت خرابی تھی تو یہ خرابی اب بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. تھوڑی اس کی وضاحت کریں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں اور زمانے میں خرابی یہ تھی کہ وہ مہدی یا پورے پر ایمان رکھتے تھے یا نبی مسیح پر ایمان رکھتے تھے. خرابی جو آپ کو وہم ہو گیا ہے وہ خرابی ان لوگوں کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک ہے. ہمارے نزدیک تو یہ حسن ہے، ہم تو اس پہ قائم ہیں. یہ جو ہم لوگوں کو روشن دماغ کرنا چاہتے ہیں یہ خرابی ان کے نزدیک ہمارے اندر موجود ہے کہ وہ حضرت امام مہدی کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ السلام کو مانتے ہیں. یہ آئیں گے تو مسلمانوں کی کایا جو ہے نا وہ پلٹ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں
تو لہذا ان کو پال کرو، بولو کوئی نہیں آنے کا ہم ہی ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرفات دیے گئے ہیں، تصرفات آپ کر سکتے ہیں. بابا السلام نے حضرت عبدالرحمان بن عوف کو اختیار دیا سونا پہننے کا، جبکہ ناجائز تھا. اسی بار ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہ اسی حالت جن کی حالت کے اندر مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی. تو قاریانی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اختیار رکھتے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام احمد قاریانی پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنیاد پر وہ نبی ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ سر یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی. حضرت عبدالرحمان ابن عوف جو تھے ان کو جمعے پڑ جاتی تھی، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کے لیے اس کی اجازت دی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ کرام جو ہے وہ ریشم کے کپڑے پہننے لگے. نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس سے منع کیا اور کسی نے نہیں پہنا. کئی مہارت ابن قتیبہ میں اگر لکھا ہوا ہے کہ عبدالرحمان ابن عوف نے ریشمی کپڑے پہنے. اور آج کل وہ ہمیں عورتوں کا تابعدار بنا رہے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہوگا عورتوں والے کپڑے یہ پہن لیں اور کل زیور بھی پہن لیں. تو کیونکہ وہ ایک صحابی تھے تو وہ ان کی ناک جنگ میں کٹ گئی تھی، تو انہوں نے پہلے چاندی کی ناک لگوائی تو وہ ذرا صاف نہیں رہتی تھی، پھر انہوں نے سونے کی لگوا دی. تو لہٰذا سونا پہننا مردوں کے لیے جائز ہے، وہ دلیل بن گئے ہیں. تو وہ ہم سونا بھی پہن لیں، زیور بھی پہن لیں، ریشم کپڑے پہن لیں. تو جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ ہم نہ کریں تو عورتیں ہمارے اوپر بالادست ہو جائیں. تو یہ وہ والی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم چھوڑ گئے ہیں، اپنے صحابہ کرام چھوڑ کے گئے ہیں، اپنے بیانات جو ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو جو اس کے خلاف کرے گا وہ قادیانی ہو یا قادیانی کا باپ ہو تو ہم اس کے مخالف ہیں اور اس کی کسی بات کو ہم قبول نہیں کریں. کس کا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اوپری ہوئی جگہ تھی، اس کے اوپر تھوڑے سے بال تھے. تو یہ ایک مور نبوت ہے، اس کو مور نبوت کہا جاتا ہے. ہاں اگر سینے پہ ہوتی تو آپ بولتے کہ یہ سینے کے اوپر کیوں حکمت ہے. اصل میں وہ بڑی قیمتی چیز تھی اور وہ خاص لوگ جو ہیں جب وہ آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے کپڑا ہٹانا پڑتا تھا تو وہ دیکھتے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ تاکہ یہ نہ کہیں سامنے ہو جنہوں نے خود بنا دی. یہ میں آپ سے ایک بات اور کہوں، یہ ادھر ایک ہوتا تھا گوشت ہے، تو وہ بھی کچھ ایسی مور نبوت جو ہے بنا رہا تھا اپنے جسم کی. وہ مجھے اس کے لوگوں نے بتایا. میں نے کہا یہ تو بڑا خوب کاریگر آدمی ہے، بڑا اونچی کچھ کاروائی کرنے والا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک نقل ہوتی ہے، کاپی ہوتی ہے. تو وہ کاپی کرنے والے بھی آج کل لوگ جو ہے نا وہ موجود ہیں. تو باہر کیا کچھ پہ تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کا کوئی کردار اس کے بنانے میں نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ انگریزوں نے چھوٹے نبی کو لا کے کھڑا کیا، تو مطلب اس کو اس کو کام کے اندر کھڑا کہ نبی بنا. تو یہ جب مناظرہ ہوا اور یہ بھاگ گیا تو اس وقت انگریزوں نے اس کو پکڑ کے مارا وہاں پہ کھڑا کیا، یا وہ انگریزوں کا ہمیں روز کچھ نہیں رہا تھا، ایک دم سے انگریز کہاں چلے گئے. انگریز اس کی روٹی پانی بند کرتے تھے، تجھے ہمیں کھڑا کیا تھا اور تم نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا وہ جو مناظرے میں نہیں آیا اس کی بھی اس نے ایک دلیل بنا رکھی. دلیل کیا بنائی تھی؟ وہ مناظرے سے 4 دن پہلے انہوں نے اشتہار جو پہلے چھاپ کے رکھے ہوئے تھے دیواروں پہ لگا دیا اور آج پیر میر شاہ صاحب کو بھیجوا دیا اشتہار کہ پیر میر شاہ صاحب نے مرزا کی دعوت قبول ہی نہیں کی ہے مناظرے، کیونکہ انہوں نے اس میں شرط بڑھا دی ہے گفتگو کرنے. حالانکہ پیر میر شاہ صاحب نے کہا تیری دعوت قبول ہے اور تیری سارے شرائط کے ساتھ قبول ہے، صرف میری ایک یہ بات ہے. تو اس بات کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا وہ دعوت تو قبول ہی نہیں کی انہوں نے. ہمیں حکم الہی تھا اس مناظرے کا اور انہوں نے اس کو ادھر دھکیل دیا. تو السینہ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ میرا خیال یہ میں سمجھتا ہوں کہ وکیلوں سے یہ وہ لوگوں سے میٹنگ کی اور وکیلوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسا بیان نہ دیں، کیونکہ اب تو وہ کہہ رہے انہوں نے قبول ہی نہیں کی، پھر وہ بولیں گے کہ وہ ہار گئے میدان چھوڑ گئے اگر آپ کوئی بات کریں گے. تو لہذا آپ کے مرید حکیم سلطان محمود جو ہے وہ راولپنڈی میں ہوتے تھے، ان کی طرف سے ایک اشتہار چھاپا گیا اور اس اشتہار میں یہ دیکھا گیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب
24 अगस्त को 25 अगस्त को लाहौर में मिर्जा की अपनी शराइत के मुताबिक मुनाजरे के लिए पहुंचे। अब कादियानियों ने एक और सवाल उठा दिया। वो क्या सवाल था कि पीर मेर अली शाह साहब कहे कि मैं ये शर्त वापस लेता हूं। तो पीर मेर शाह साहब ने कहा कि पहले मिर्जा कादियानी कहे तो सही, मुझे मंजूर नहीं, वो अपने दस्तखत करके तहरीर दे कि मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है, फिर इसके बाद हम सोचेंगे कि हमें ये शर्त वापस देनी चाहिए। तो मैं अपने दस्तखतों से उसी वक्त ये बात कह सकता हूँ जब मिर्जा कादियानी की तरफ से दस्तखती तहरीर आ जाए गवाहों के साथ कि वो उसको ये शर्त कबूल दे। और फिर आपने कहा डरते क्या हो, डरते क्या हो? ईसा अलैहिस्सलाम तो जुबानी बोलते थे और तुम कहते हो मसीह में मसीह हूं, तो बोलता क्यों नहीं? वो लिखते थे। कादियानी के बारे में बताया कि वजह बता के बात से कोई शक्ति कैसे पहचान सकता है, या कोई ऐसा इनका तरीका अमल जिससे ये जाहिर है? ये जो मौजूदा कादियानी है इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये हमारे साथ ज्यादा जानते हैं। ये सवाल आप इनसे किसी वक्त करना तो ये उनकी कुछ निशानियां भी शायद आपको बता दें, तफसीलात बता दें। इधर PDK में भी रहते हैं, गुलशन इकबाल में भी रहते हैं, तो बताया तो मुझे कोई निशानी उनकी पता नहीं है। लेकिन खुसूसन जब से उनको अक़लियत करार दिया गया है उन्होंने अपनी ज़हरी निशानियां तक कर मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं उनको ढूंढा, मुझे असल में कादियानी किताबों की जरूरत नहीं। जब मैं लिख रहा था तो मैं हवाले से हवाला नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि मेरी जिंदगी का तजर्बा ये है हवाले से हवाला जब आदमी उठाता है तो वो गलत हो जाता है। तो मैं ये कोशिश में था कि असल किताबें मुझे मिले तो मैं उन किताबों से बराह रास्त हवाला हूँ। इसके लिए मैंने बड़ी जद्दोजहद की, उनकी इबादतों में घुस गया, उनसे झगड़े किए, उनसे बहसें की, और तब जाके जो है मुझे उन्होंने किताबें दी। उस वक्त वो दस्तियाब नहीं थी, वो सुलमानी फजाएं जितने हैं वो सारे के सारे उन्होंने दिए, सब बातें उन्हें मौजूद थी, मैंने बराह रास्त उनसे। और कोई निशानी थी, वहाँ एक आदमी बैठा था मुझे मिला, वो मौलाना मोहम्मद अली गौर, उनके एक भाई थे जुल्फकार अली गौर, वो कादियानी उनकी नस्ल से था। ऐसे ही एक मुझे मिला रजा बिस्मिल जो है, वो कहता था मैं आला हज़रत का रिश्तेदार हूँ, वो भी कादियानी था। तुम्हारे क्या मुझे बहुत वो उससे लेना पड़ा, उनसे किताबें ये बहुत तरीके से जो है ना, लेकिन कोई निशानी उनकी मेरे मालूमात जैसे होता है ना ईसाई को निशानी सलीब है, तो आप ये सलीब भी तुम्हारी ईसाई के गले में थोड़ी लटक रही होती है। जी आप हो जाए बयान करते हैं कि शायद का हवाला दे दें, लाभ होते नहीं बयान करते हैं कि हज़रत ईसा और हज़रत मेहदी एक ही होंगे, बयान करते हैं क्या क्या सवाल है? हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा एक ही होंगे, यानी एक ही शख्सियत नहीं, एक ही शख्सियत। वो असल में वो है ना लामादी ईसा, इसका ये मतलब नहीं है कि मादी ईसा ही मतलब में होंगे, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम वो वाले मादी, तो ईसा अलैहिस्सलाम हिदायत याफ्ता हैं। मादी का माना उनके ऊपर सबसे ज्यादा साबित आता है, वो अल्लाह के नबी हैं और रसूल हैं। तो लिहाजा इस हवाले से ये कहना कि वो दो शख्सियतें नहीं है, ये एक ही शख्सियत है, तो ये गलत बात है, क्योंकि दोनों को मुमताज करने वाली और बहुत सारी रिवायात हैं। और यहाँ जिस बात को बयान किया गया है वो ये बयान किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मादी है, यानी माने के लिए आप एक दफा पहले बोल आपने हज़रत आयशा का सवाल बयान किया ऐसा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसलिए मना किया कि अरब लोग जो होते हैं वो जुबान के मामले में बहुत सख्त होते हैं। सख्त इस माने में होते हैं, वो कहते हैं खैरुल कलाम में माफ़ अल्लाह बदला, बात ऐसी करो ईजाज के साथ, लफ्ज़ थोड़े हो और माना बहुत सा हो। जैसे पुराने हकीम है, तो अब पुराने हकीम में लफ्ज़ थोड़े हैं और माना इतना है कि मोला लोग तफसीरें लेके मर जाते हैं, वो तफसीर उधर रह जाती है और फिर एक नई तफसीर की जरूरत पेश करती है। तो ये पुराने हकीम का इजाज है, उसकी जितनी तब्दील करते हैं वो असर आदत के मुताबिक होती है, वो बात असर दौर वो बदलता है तो आगे दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है, नई तब्दील जो है वो आ जाती है। तो अरब लोग जो थे उनके यहाँ ये बात की कि वो मुख्तसर कलाम चाहते थे और खूबसूरत कलाम चाहते थे। अना खातमुन नबीय्यीन में ये बात आ गई थी, वरना ला नबी बात ये भी तो हदीस का हिस्सा है, इसलिए नहीं मना किया उन्होंने कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है।
آپ الگ سے بات کہو تو آپ کہو لا نبی آبادی، لیکن جو ہے یہ کہو خاتم النبیین بھی کہو تو لا نبی آبادی بھی کہو، تو دونوں باتوں کو ملانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایک ہی بات کہو اور وہ اس معنی کو جانے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً وہ حدیث ہوگی، کیونکہ کوئی ایک حدیث تو نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں نے دیکھی خط نبوت پہ کتاب دیکھی، اس میں 40 حدیثیں جو ہے نا انہوں نے ذکر کی ہے. لیکن حدیث کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کس درجے کی ہے، قابل استناد ہے یا نہیں ہے، اور اگر قابل استناد ہے تو کس درجے کی ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ بات کی جاتی ہے. اب آپ نے یہ جو بیان کیا میں اس میں ضرور ہوگا، آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس میں آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی آبادی کہہ کے تو مستقبل میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے آپ نے ان کا رد فرما دیا. تو جب ان کا رد فرما دیا تو بات ہوگی. اب آپ آگے بات کیوں کرتے ہو؟ بس انا خاتم النبیین کا مطلب یہی ہے آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی، یہی اس کا یہ بات پہلے سے ظاہر ہو چکی ہے آخری نبی تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے ہیں تو نبی ہوتے ہیں، حالانکہ نبی ہے کرم نہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، میرے پاس نبی ہو سکتا. جب بات پہلے معلوم ہو گئی کہ توریت انجیل اور دیگر کتابوں میں انبیاء نے بتا دیا کہ نبی اسلام خاتم نبی ہے، پھر دوبارہ یہ بات کیوں بیان کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے، یا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے؟ دوبارہ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے جو باتیں کی جاتی ہیں تو وہ اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے مومن صالح ہوتے ہیں، اور بہت سارے اس دور میں جو منافق تھے وہ بھی روایات بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے بدو لوگ دیہاتی لوگ جو علم کی سمجھ بھی رکھتے تھے وہ نبی اکرم علیہ السلام سے ایک بات سنتے تھے اور پھر جا کے اس کو آگے جب وہ منتقل کرتے تھے تو وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ اس میں توازن نہیں رکھ پاتے تھے، تو اپنی طرف سے وہ اضافہ کر دیتے تھے اور وہ سمجھتے نہیں تھے کہ ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں. تو جب حضور اکرم صلی اللہ، اور پھر میں آپ سے یہ بات بھی کہوں، راویان حدیث میں ایک بڑا گروہ جو ہے اس دور کے منافقین کا تھا، اور ان منافقین کی کہیں فراق نہیں آتی کون تھا کیا تھا، اس کا کوئی بیان جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا، 2-4 کے نام آتے ہیں، بقیہ کے نام ہی نہیں آتے، پتہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی آپ سنیں تو اس کو آپ قرآن حکیم یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر پیش کریں. اگر وہ اس کی مطابقت میں ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ اس کی مطابقت میں نہیں ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو ایسی بے شمار باتیں ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے روایت کی ہیں، تو لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان افضل کے مطابق نہیں ہے کہ جہاں کہ وہ دوسرے عقائد و نظریات کے بارے میں ہوں. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور ان کو ہمیں رد کرنا پڑتا ہے. حضرت زینب بنت جحش کے نکاح کے بارے میں ہماری کتابوں میں کیا کچھ ہے جو نہیں پڑا ہوا، اور اتنی غلط باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ آدمی کانوں کو ان کے سننے سے جنا کانوں میں انگلیاں ڈالے، سننے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے. لیکن ہماری کتابوں میں یہ سب و یابس جو ہے یہ سارا کچھ موجود ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ اس سب کو، اس سارے ذخیرے کو قرآن حکیم کی تعلیمات کے اوپر پیش کیا جائے گا، اور وہ حدیث جو مستند ہیں جس کو سارے قبول کرتے ہیں. کیونکہ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک روایت راویوں کے لحاظ سے صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نیک ہوں گے، پاسا ہوں گے، انہوں نے اگلے کی چالاکی اور ہوشیاری اور ہیرا پھیری کو نہ سمجھا ہوگا تو انہوں نے آگے سے روایت کر دی، وہ سچے ہوں گے، لیکن سچوں کی ساری روایت سچی ہونا ضروری نہیں. اس لیے بے شمار باتیں حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں نبی اکرم علیہ السلام کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے موجود ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ ان کو قبول نہیں کیا جاتا. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 30 سے زیادہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ان تینوں میں سے کون مراد ہے؟ بات یہ ہے قرآن حکیم میں آتے ہیں استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. آپ ان کے لیے استغفار کرو نہ کرو، اور اگر کرو تو 70 مرتبہ کرو تو بھی میں ان کو معاف نہیں کروں. بھلے ہی اب پھر اللہ ان کو معاف نہیں کروں.
اب یہاں خطر کا لفظ جو آیا ہے تو اس کے بارے میں حضرات مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر 71 مرتبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، یہ مطلب نہیں۔ یہ بعض عدد جو ہیں وہ کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 30 کا عدد جو ہے یہ بھی اس کی حوالے سے ہے، بلکہ 30 کا بعض جو ہے نا وہ متواتر روایات بھی اس میں آتی ہے، اگر 30 راوی ہو تو وہ جو ہے نا متواتر ہو جاتی ہیں مرویات جو ہے نا، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس قسم کا دعویٰ کریں گے۔ یہ 30 کا یہ مطلب نہیں کہ اوپر ہو گیا تو آپ نے کہا کہ یہ 30 کے خلاف ہو گئے، 31 ہو گئے، کثرت مراد۔ سنے اس کو 10 لاکھ سے ہیضے کی بیماری ہو گئی تھی، اور ہیضے میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں، وہ ایک طالب تھا ہمارا ساتھی، وہ شعر سناتا تھا، اگر مرزا ہوتا خدا کا سچا نبی، چٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی۔ قرآن میں جو امام مہدی کے آمد کا جو حدیث میں ذکر ہے وہ نہیں پتا ہے، کچھ حدیث میں سے دائیں پانی ہو اپنے حدیث رجاج کے بارے میں وہ سزا ہے، سزا کو کیسے رکھا جائے گا، رجاج کا بھی انکار ہو جائے گا، امام مہدی کا بھی انکار ہو جائے گا۔ ایسا یہ کہ امام مہدی اور دجال وغیرہ قرآن میں نہیں ہے، اور جو روایات موجود ہیں ان میں باقی سزا ہے، تو ہم اس احادیث کو یا روایات کو کیوں قبول کریں؟ وہاں پہ کیسے پیش کریں؟ قرآن پر بات یہ ہے کہ دجال کے بارے میں روایت ہے، اس شخصیت کے تعین کے بارے میں اختلافات ہیں، لیکن یہ بات یہ ہے کہ دجال کے بارے میں جو ہے کہ دجال آئے گا، اور ایسی امام مہدی جو ہے ان کے بارے میں جو روایت ہے وہ ساری کی ساری اخبار احاد ہے، تو اخبار احاد جو ہوتے ہیں ان سے عقیدہ نہیں بنتا، تو عقیدہ بنتا ہے یقینیات سے، قرآن حکیم سے بنے گا یا جو ہے نا حدیث متواتر سے بنے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو حضرت امام مہدی کو اپنے عقیدے میں رکھے ہوئے علم الکلام میں بحث آتی ہے، تو علم الکلام ہمارے عقائد و نظریات کی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ بحث آتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چونکہ خبر احاد جو اخبار احاد ہوتی ہے ظنیات ہوتی ہے، تو لہذا امام مہدی کا جو عقیدہ ہے یہ ظنی ہے، اگر اس کا کوئی انکار کر دے گا تو وہ دین اسلام سے خارج تصور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا انکار کرے گا وہ کافی بالکل۔ میں یہ بات ان پہ پڑھی ہے کم کو ہدایت میں رات میں میری نظر سے گزری ہے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو یہ وہ مطلب مجموعی بات ہے کہ ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے، ضروری کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لفظ کو لے کے بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے اور ہم کو یہ ماننا چاہیے، یہ دجال پر بھی یقین رکھنا چاہیے، یعنی وہ اس کو ظنیات سے پیدا ہوتا ہے، اور امام مہدی کے بارے میں بھی اس کو قبول کرنا چاہیے، نبی اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث میں بھی بات آئے تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے، اور نبی اکرم علیہ السلام سے 40 حدیث یا 30 حدیث یا 20 حدیث مرض ہوں اور وہ اپنی اپنی جگہ پہ ساری ضعیفی کیوں نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بات کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ سر یہ مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد جو انہوں نے اپنی عوام کو جو میسج دیا وہ قرآن حکیم کے ذریعے سے دیا یا اپنی باتیں کرتے رہے؟ وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پر جو گئی لے کے آتے تھے ان کا نام تو جبریل تھا، تو جو آپ کے پاس گئی لے کے آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس سے تھوڑا سا سوچا تو پھر اس نے بتایا اس کا نام ہے چیچی چیچی۔ تو ایک تو وہ قرآن حکیم کو پیش کرتے تھے، اب جیسے میں نے آپ سے کہا وہ کہتے ہیں میرے اوپر بھی نازل بھی بتاؤ یا آپ کے اوپر بھی نہ تھا، تو پھر وہ اس کا مطلب جو ہے وہ اپنی مرضی کا بیان کرتا ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب سے کسی نے کہا کہ وہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جیل میں مر جائیں گے تو وہ کہیں آپ پہ حملہ نہ کروا دے تو آپ کو اپنا حفاظتی بندوبست گارڈ وغیرہ جو ہے وہ رکھوا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ موت کا وقت ہے، متعین ہے، جب آئے گا تو آ جائے گا،
تو اس آدمی نے پھر اصرار کیا تو پھر میں شاہ صاحب نے یہ پڑھی، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. تو اس آدمی نے آگے سے کہا کہ حضرت وہ تو خاص نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے. تو پھر بے شاہ صاحب نے کتنی شاندار بات جواب میں گئی. آپ نے فرمایا ہم بھی اسی اوٹ میں کھڑے ہیں. تو آپ مطلب یہ مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں میرے اوپر وہی نازل ہوئی. اور پھر بے شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے نبی علیہ السلام کے اوٹ میں کھڑا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی عبادت کرے. تو وہ جیٹ کا مہینہ آیا مرزا قادیانی پر لیکن پھر بے شاہ صاحب بھی جیٹ میں موجود ہے اس سے کئی سال بعد. اچھا آپ نے یہ فرمایا بھی کہ یہ جو جیٹ آ رہا ہے کہ جیٹ میں میرے جانے کوئی ارادہ نہیں ہے. تو وہ اس سے قادیانی پر تو وہ مرزا قادیانی ایک تو قرآن حدیث کو توڑ موڑ کے پیش کرتا تھا. پھر جو حدیث ہوتی تھی ان کی وہ مختلف غلط قسم کی تعبیریں کر کے اس کو اپنے آپ کو منتخب کرتا تھا. اور بعض اوقات جو ہے وہ اپنی عربی پیش کرتا تھا. اس نے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے وہ عربی زبان میں لکھی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے. حضرت سیدنا پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف نحو اور عربی ادب کی 100 غلطیوں سے نکال کے آپ نے فرمایا کہ یہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار نہیں ہے، یہ تیرا اپنا پسندہ نکالا. ان کی جو عوام ہے ابھی کون سی کتاب سے عمل کرتے ہیں؟ قرآن کریم کو مانتے ہیں یا کون؟ مرزا قادیانی کے لوگ. اب وہ قرآن کو بتایا تو مانتے ہیں لیکن اس کی تعویلیں کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میں نے وہ مرزا بشیر الدین کی ایک کتاب پڑھی، اس کا نام تھا تفسیر کبیر. تو جیسے ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو نبی اکرم علیہ السلام کا حوالہ آتا ہے تو اس میں اس حساب سے قادیانی کا حوالہ اس طریقے سے نام دیکھ کے تو وہ قادیانی کا حوالہ دیتے ہیں. وہ آدمی کو پڑھتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ تو پڑھنا بھی غلط ہے. مثالی نمونہ کی عام نبی ہے تو جو مرزا قادیانی ہے ان کی کیا مثال تھی؟ کیوں اس کو ایسے لوگ کا فون کرتے ہیں؟ لوگوں نے مرزا قادیانی کو تمام تر غلطیوں بتائیوں کردار کی گراوٹ کے باوجود قبول کیوں کرتے ہیں؟ اس کو کسی نے قبول نہیں کیا، انگریزوں نے پہلے سے قبول کر کے اس کو بھیجا ہوا ہے. تو لہٰذا وہ جو انگریزوں کے پرمردہ ہوتے تھے یا انگریزوں کیا مناسب چاہتے تھے وہ ان سے رابطے کر کے تو پھر وہ مناسب حاصل کرتے تھے. اور پھر سادہ تو لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، بات تو وہ اسلام کی کرتے ہیں. اب آپ دیکھو کہ آپ کے والد صاحب ہیں، جانتے ہیں ہم سنی ہیں، آپ کو پتہ ہے سنی ہے، وہ تبلیغی جماعت والے ان کے پاس 3-4 جو ہے نیچے دیکھنے والے پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان کو گھیر گھار کے جو ہے لے جاتے ہیں اللہ رسول کا نام، اللہ رسول کا نام. تو آپ کے والد صاحب بھی تو چلے جائیں گے، ہفتہ گزرے گا تو پتہ چلا وہ بدلے ہوئے. تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو لے جاتے ہیں اور اس کو وہاں سے تبدیل کر کے جو ہے نا بھجوا دیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ کیا سوال؟ جبریل کے نام میں تو تبدیلی کر دی، جبریل نے تو آنا نہیں ہے. جبریل علیہ السلام نبی اکرم علیہ السلام کے پاس آخری وہی لے کے آئے، پھر اس کے بعد ان کو آنا نہیں، ختم ان کا زمین سے تعلق ان کا تھے. تو اب اس کے بعد جو نظر ہے اس نے جبریل نے تو آنا نہیں تھا تو اسے ڈی جی پی کی اپنا آدمی بنا لیا. تو ظاہر ہے جیسے ختم نبوت میں تبدیلی آ گئی ہے ڈی جی پی کی آ گئی. کے پولیس کہتے ہیں کہ ان کو درد کی بیماری وہ تو بچپن یہ بچپن ان کو کیا تھا؟ درد کی بیماری ہوتی کہہ رہے ہیں بچپن سے. ہاں اصل میں ان کو بہت ساری بیماریاں تھیں تو وہ استنجا کرتے تھے جو ڈھیلے جیب میں ڈال دیتے تھے اور کبھی جو ہے نا وہ استنجا کر کے پھر ان کو جیب میں ڈال دیتے تھے اور کبھی ان کو گوڑ سمجھ کے کھاتے رہتے تھے. ان کو بہت ساری ایسی بیماریاں تھیں.
ایک ہے ملائکہ کا نازل ہونا، ایک ہے جبریل کا. جی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ابھی جو ہے وہ اب وہی لے کر آنا مطلب ہو گیا قرآن میں آتا ہے کہ ملائکہ تو روح سے مراد جبریل امین ہے، مطلب وہ آتے ہیں نہیں، وہ زمین پہ نہیں لے کے نہیں آتے، اگر وہ آتے ہیں تو رحمت بن کے آتے ہیں. میں نے وہی کی بات کی. اور اگر روح سے مراد جبریل لیں وہ، اور اگر روح سے مراد جبریل نہ لیں پھر وہی والی بات ہے. اس طرح سے ہم پانچ ارکان ادا کرتے ہیں تو کیا قادیانی میں یہ نماز روزہ حج زکات وغیرہ ادا کرتے ہیں؟ مرزا قادیانی صاحب جو تھے یہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے ہم سبق تھے، وہ اہل حدیث، تو یہ بھی غیر اسی ٹائپ کے تھے. انہوں نے پہلی شادی دہلی سے کی تو میاں نذیر حسین دہلوی جو اہل حدیثوں کے شیخ الحدیث تھے، مرزا قادیانی کا نکاح انہوں نے پڑھایا. گویا ان کا زیادہ تر تعلق جو تھا وہ اہل حدیثوں کے ساتھ. شروع میں یہ انفی تھے، پھر ترقی کر کے اہل حدیث ہوئے، پھر ترقی کر کے وہ امام مہدی بنے، پھر وہ وکیل مسیح بنے، پھر وہ براہ راست جو ہے وہ رسول بنے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ جاتے رہے. لیکن ان کی جو ماننے والے ہیں کیونکہ یہاں حنفی طریقہ مروج ہے تو ان کو قربت میں رکھنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار ایجاد کیا ہے وہ یہ کہ لوگ حنفی طریقے کے مطابق مانیں. تو اب وہ تھوڑی بہت کوئی ایک آدھ چیز تبدیل بھی کرتے ہوں گے لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ حنفیت کے مطابق مانتے ہیں.